السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز. ناول ہے دیار دل. ایپیسوڈ 2. رائٹر ہیں فرحت اشتیاق. وائس اوور بائی اروا. ناول کا آغاز کرتے ہیں. آغا جان نے بہت تھوڑا سا کھانا کھایا تھا اور وہ زیادہ دیر صوفے پر بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے. ولی انہیں سہارا دے کر دوبارہ بیڈ پر لے گیا تھا. اسے تو کچھ کھانے کی رغبت ہی نہیں تھی، لیکن ولی اور زرمینہ بھی بہت تھوڑا سا کھا کر جلدی جلدی کھانا ختم کر چکے تھے. آغا جان نے فارا کو دوبارہ اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا تھا. ابھی ہو نا میرے پاس؟ ابھی جاؤ گی تو نہیں نا؟ ولی کی طرف اس کی پشت تھی اور ولی کی طرف دیکھے بغیر ہی اس نے ان کے سوال کا اثبات میں سر ہلا کر جواب دے دیا تھا. لیکن تمہاری ہاؤس جاب، تمہارا کام کاج کا حرج تو نہیں ہوگا بیٹا؟ انہوں نے متفکر سے لہجے میں اگلا سوال کیا. اس نے نفی میں سر ہلا دیا. آغا جان، آج کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں. آپ کو زیادہ بولنا نہیں ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ زرمینہ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی اور تنبیہ لہجے میں اس طرح بولی جیسے انہیں نہیں اسے سنا رہی ہو کہ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ. یہ میرے آغا جان کے سونے اور آرام کرنے کا ٹائم ہے. بعض باتیں کہی نہ جائیں، رویوں سے سمجھا دی جاتی ہیں. وہ یہاں سے اٹھ کر جائے کہاں؟ اس نے پل بھر کر سوچا. فارا بھی تھک گئی ہوگی، اسے اس کا کمرہ دکھا دو. اپنے پورشن میں اکیلے شاید اسے ڈر لگے. ایسا کرو، بہروز کا کمرہ فارا کے لیے ٹھیک کروا دو. انہوں نے نام لے کر کسی کو مخاطب نہیں کیا تھا، مگر کہہ یقیناً زرمینہ سے رہے تھے. اس نے جیسے ان کی کوئی بات سنی ہی نہیں تھی. وہ سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑی ان کی دوائیں نکال رہی تھی اور ان کی بات سن لینے کے بعد بھی اپنا یہی کام دل جمی سے کرتی رہی. دوائیں نکالنے کے بعد وہ گلاس میں پانی ڈالنے لگی. میں فارا کے لیے کمرہ ٹھیک کروا کر آتا ہوں آغا جان. ولی جو کھانے کے بعد سے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، ایک نظر زرمینہ کو دیکھتا صوفے پر سے اٹھ کھڑا ہوا. وہ اگلے سیکنڈ کمرے سے باہر تھا. 10-15 منٹ بعد وہ اندر آیا تو براہ راست اس سے مخاطب ہوا. آ جاؤ فارا. اس کا لہجہ تکلفات کا حامل ہونے کے باوجود اخلاق لیے ہوئے تھا، بالکل ایسا ہی جیسے آپ کسی مہمان کے ساتھ اختیار کرتے ہیں. یہ اخلاق بھی شاید اس ایگریمنٹ کا حصہ تھا. جاؤ بیٹا، آرام سے جا کر سو جاؤ. اب انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی. اس وقت یہ مجھے زیادہ بولنے نہیں دے رہے. کل صبح ہم دادا پوتی خوب ڈھیر ساری باتیں کریں گے. بستر پر لیٹے انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ خود آگے بڑھ کر ان کے قریب جھک گئے. لیٹے لیٹے انہوں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس کے ماتھے کو بڑی محبت سے چوما. میری بیٹی میرے پاس آ گئی ہے. آج رات مجھے بہت سکون کی نیند آئے گی. وہ خاموشی سے ان کے پاس سے ہٹ گئی. زرمینہ دوا لیے ان کے قریب کھڑی تھی، جبکہ ولی دروازے کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا. وہ اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی. الجھے ہوئے سے انداز میں وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی. اس نے ولی کے ساتھ زینیہ طے کیا. وہ ایک کمرے کے سامنے آ کر رک گیا. کسی چیز کی ضرورت ہو تو انٹرکام پر گل خان سے کہہ دینا. وہ دروازے سے واپس پلٹنے لگا تھا. 1 منٹ ولی. اس کے پکارنے پر وہ متعجب سے انداز میں مڑا. آغا جان سمجھ رہے ہیں میں ان کی بیماری کا سن کر تمہارے ساتھ، اور انہیں سمجھتے بھی یہی رہنا چاہیے. تمہیں ان کے سامنے یہی ظاہر کرنا ہے کہ تم صرف ان کی بیماری کا سن کر سب کچھ بھلا کر یہاں آ گئی ہو. اور 3 مہینے بعد؟ ابھی نہیں، ابھی انہیں یقین دلا دوں. اور 3 مہینے بعد کیا کہوں گے ان سے؟ وہ اس حکمیہ لہجے اور انداز پر بری طرح جھنجھلائی تھی. وہ جھوٹ بولنے اور محبت کے ڈرامے کرنے یہاں نہیں آئی تھی. کیا ان کی بیماریوں کی آڑ لے کر اسے کسی طرح جذباتی بلیک میلنگ کا شکار بنایا جانے والا تھا؟ یہ تمہارا درد سر نہیں. تمہارا کام 3 مہینے تک یہاں آغا جان کے پاس رہنا ہے. 3 مہینے بعد کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے یہ میرا کام ہے. تمہارے پاس میرا دیا ثبوت موجود ہے. پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے آج پہلی بار اور آخری بار تمہیں یقین دہانی کروا دیتا ہوں کہ 3 مہینے سے اگلا ایک دن بھی تمہیں یہاں نہ رہنا پڑے گا اور نہ کسی ناپسندیدہ رشتے کو جوڑے رکھنا پڑے گا. اور میں اپنے الفاظ سے پھرنے والا انسان نہیں ہوں. وہ اس کے بالکل قریب آ کر سرگوشی نما آواز میں ایک ایک لفظ چبا کر بولا. وہ پورے اخلاق اور مہمان نوازی والا انداز جو آغا جان کے سامنے اختیار کیا گیا تھا ندارد تھا. اب انداز باروب و حکمیہ ہونے کے ساتھ مکمل کاروباری اور پروفیشنل نوعیت کا تھا. اب اس موضوع پر تم مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہو گی. جو بات میرے اور تمہارے بیچ ہے وہ اب کسی بھی انداز میں دہرائی نہ جائے. یہ تمہیں میری پہلی اور آخری وارننگ ہے. بہت سخت اور بے لچک لہجے میں وہ آواز دبا کر اس انداز میں بولا گویا اسے یہ خدشہ ہو کہ کہیں اس کی آواز کسی اور تک نہ پہنچ جائے. وہ فوراً ہی واپس مڑ گیا تھا. وہ اس کی بات مان کر یہاں کیوں آئی؟ اس کے اندر یک دم ہی پچھتاوے سر اٹھانے لگے. فیصلہ کرنے کے لمحے میں ہمیشہ اپنے دل کی آواز سنو. پہلی بار اس بات پر عمل کیا تھا اور پہلی ہی بار منہ کے بل گر پڑی تھی. وہ بے شک کسی بھی قیمت پر اس ناپسندیدہ ترین اور زندگی پر عذاب کی طرح مسلط رشتے سے جان چھڑا لینا چاہتی تھی، مگر محبت کے جھوٹے ڈرامے کر کے ہرگز نہیں. یہ اس کے معیار سے بہت کم تر درجے کی بات تھی. یہ بڑی گھٹیا سی بات تھی. وہ اتنی جرأت رکھتی تھی کہ جن سے نفرت کرتی ہو اعلان ان سے اظہار نفرت کر سکے، اور جن سے محبت ہو تو اس کا بھی اعلان کر سکے. تمہیں
3 مہینے آغا جان کے ساتھ ایک بہت محبت کرنے والی پوتی بن کر رہنا ہے۔ اسے ولی کے الفاظ یاد آئے تھے۔ تب اس نے ان لفظوں پر سوچ کے پیش نظر زیادہ غور نہیں کیا تھا کہ یہ سب یوں ہی ایک دکھاوا اور جھوٹ ہے۔ دراصل تو آغا جان بھی سارے منصوبے سے واقف ہیں۔ ہاں، اس کے سامنے ضرور لا علمی کا ڈھونگ رچائیں گے۔ بہت بھرائی اور مضطرب سی وہ کمرے میں آ گئی۔ برسوں پہلے، اس کی پیدائش سے بھی بہت پہلے، کبھی اس کے ڈیڈی کا کمرہ رہا تھا۔ یہاں وہی فرنیچر اور وہی سب سامان رکھا تھا جو برسوں پہلے اس کے ڈیڈی کے زیر استعمال رہا تھا۔ یہی اس کمرے میں ممی اور ڈیڈی کے بیچ جھگڑا ہوا تھا۔ وہ اس جھگڑے کی عینی شاہد تھی۔ خوف سے تھر تھر کانپتی اس جھگڑے کے دوران وہ بھی تو یہیں موجود تھی۔ یہی کوئی 6 سال پہلے کی ایک شام تھی۔ یہاں اس بیڈ کے قریب میں کھڑی تھی۔ کیا فارغ کا نکاح؟ یہاں ممی بیڈ کے قریب میں کھڑی تھی۔ ٹائپنگ مسٹیکس ہیں کافی۔ کیا فارغ کا نکاح؟ بہروز آپ ہوش میں تو ہیں؟ اور ان سے 2 قدم دور ڈیڈی۔ ہاں، اب ہی جا کر تو ہوش میں آیا ہوں۔ پوری زندگی باپ کی نافرمانی کر لی، اسے بہت دکھ پہنچا دیے، بھائی سے ناجائز قربانیاں مانگ لی، اب کوئی ایک کام تو ان کی خوشی اور رضا سے بھی کر جاؤں۔ اور وہ خود اس بیڈ پر بیٹھی ان دونوں کو ہراساں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ممی ڈیڈی پر چلا رہی تھی، ناراض ہو رہی تھی، اور وہ چلا تو نہیں رہے تھے مگر وہ ممی پر خفا بہت ہو رہے تھے، بہت برہم لہجے میں ناگواری اور غصے سے بول رہے تھے۔ ممی اگر غصے سے چلا رہی تھیں تو وہ بالکل قطعی اور 2 ٹوک انداز میں اپنا حکم سنا رہے تھے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ زبردستی کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ کیوں دوں میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اس خاندان کے کسی شخص کے ہاتھ میں جس نے آج تک کبھی مجھے اس گھر کی بہو تسلیم نہیں کیا؟ اگر فارغ تمہاری بیٹی ہے تو میری بھی بیٹی ہے۔ میں اپنی بیٹی کا دشمن نہیں ہوں۔ بہت کچھ سوچ سمجھ کر میں نے فیصلہ کیا ہے۔ ان دونوں کا جھگڑا سمٹنے کی بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ ابتدائی بحث و تکرار شدید غصے اور ناراضگی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ بہروز میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی، ممی روتے ہوئے بہت زور سے چلائی تھی۔ بس، ڈیڈی نے ہاتھ اٹھا کر تنبیہ کرنے والے انداز میں انہیں مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ مجھے بحث نہیں چاہیے۔ جو فیصلہ میں کر چکا ہوں اس سے تمہیں آگاہ کرنا تھا سو کر دیا۔ میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی۔ میں فارغ کا باپ اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھائی حبیب خان کے بیٹے ولی صہیب خان کے ساتھ آج شام اب سے 1 گھنٹہ بعد کر رہا ہوں، اور یہ میرا اٹل اور آخری فیصلہ ہے۔ سختی سے لیا یہ حاکمانہ اور جابرانہ لہجہ اس کے ڈیڈی کا تو ہرگز نہیں تھا۔ ہاں، شاید یہ آغا جان کا لہجہ تھا۔ صرف 15 دن میں وہ آغا جان کی زبان اور ان کا انداز سیکھ گئے تھے۔ اس حکمیہ اور سخت لہجے میں بولتے اس نے ڈیڈی کو کبھی بھی نہ سنا تھا۔ وہ تو خیر 17-18 سال کی ناسمجھ اور ناتجربہ کار لڑکی یا شاید بچی سمجھی جاتی تھی۔ اس سے کچھ کہنے، سننے یا پوچھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر یہاں تو اس کی ماں کو بھی کسی رائے یا مشورے کے بغیر ایک سیدھا حکم سنا دیا گیا تھا۔ سخت اور قطعی لہجے میں روتے ہوئے کمرے میں سے چلی گئی تھی۔ وہ ممی اور ڈیڈی کے بیچ تناؤ، بدگمانی اور جھگڑے کی فضا دیکھ کر بری طرح سہمی ہوئی بیٹھے رو رہی تھی۔ ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے وہ میاں بیوی آپس میں یوں جھگڑ کیوں رہے تھے؟ کاش کسی طرح وہ سب کچھ پہلے جیسا کر دے۔ اس کے ماں باپ کو لڑوانے والے محمد بختیار خان سے اسے نفرت ہو رہی تھی۔ اسے اس دن کا وہ ایک پل یاد تھا۔ اس ایک دن نے اس کی زندگی کو کس قدر آزمائشوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس ایک دن نے اس کی زندگی کو پورا کا پورا بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگیں۔ یہاں اس کمرے میں وہ تنہا تھی، وہ اکیلی تھی، وہ رو رہی تھی۔ ڈیڈی کے زمانہ طالب علمی کی ایک تصویر کو اٹھا کر اس پر ہاتھ پھیرتے اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، تمام بتیاں بجھا کر۔ جبکہ زندگی اندھیروں اور آندھیوں کی زد میں تو تھی پہلے سے ہی، تو کمرے میں نمائشی روشنی کس کام کی تھی؟ ماں باپ کی محبت بھری چھاؤں میں خوشپاشی اور بے فکری زندگی گزارتی، درد غم کے معنوں سے ناشنا کم سن نوعمر فارغ بہروز خان کی زندگی اس روز تک خوشگوار اور بہترین تھی جب تک اس میں محمد بختیار خان، محمد حبیب خان اور ولی صہیب خان نام کے لوگ داخل نہ ہوئے تھے۔ اس کی 18ویں سالگرہ میں 4 مہینے باقی تھے۔ وہ اے لیول کے امتحانات سے فارغ ہوئی تھی کہ زندگی میں سب کچھ بدل گیا۔ اس کے ممی ڈیڈی کی پسند کی شادی تھی جسے ان کے گھر والوں نے قبول نہ کیا تھا، اور اس کے ڈیڈی نے باپ کے گھر کے امیرانہ ٹھاٹ باٹ سے منہ موڑ کر اپنی دنیا آپ بسائی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کے سامنے ان کی فیملی کا نام بھی زبان پر لانا سنگین غلطی ہوگی، مگر پھر ایک روز ان سب لوگوں کا ان کے گھر میں ذکر ہوا، اور وہ فارغ بہروز خان کی خوشگوار زندگی کا آخری دن تھا۔ ڈیڈی کے چھوٹے بھائی حبیب خان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہاں ٹائپنگ مسٹیک ہے، یہ حبیب خان ہے، حبیب خان صہیب خان لکھا گیا ہے، کہیں صہیب خان حبیب خان لکھا گیا۔ تو برسوں کی قطع تعلقی کے بعد آغا جان نے انہیں بھائی کی موت کی اطلاع بھجوائی تھی۔ وہ بھائی کے آخری دیدار اور اس کی تدفین میں شرکت کے لیے پشاور چلے گئے تھے۔ وہاں 15 روز قیام کے دوران انہوں نے صرف ایک بار لاہور اپنے گھر بیوی بیٹی کو فون کیا، وہ بھی صرف یہ بتانے کے لیے وہ ابھی پشاور ہی میں کچھ روز رہیں گے کیونکہ ان کے والد بہت بیمار ہیں۔
فارا اور ممی یہاں ان کے لیے پریشان ہوتی رہیں اور وہ وہاں رہتے رہے۔ پھر 15ویں دن انہوں نے فون کر کے فارا اور ممی دونوں کو اپنے پاس پشاور آنے کو کہا۔ انہیں ایئرپورٹ پر لینے آنے والا دراز قامت اور مضبوط جسامت والا 21-22 سالہ لڑکا تھا، جس کی نیلی آنکھیں بالکل اس کے ڈیڈی جیسی تھیں۔ وہ لڑکا چند گھنٹوں بعد اس کی زندگی پر کسی عذاب کی طرح مسلط ہونے والا ہے، وہ جانتی نہیں تھی۔ اگر جانتی ہوتی تو شاید ایئرپورٹ سے آغا جان کے گھر آنے کے بجائے واپس لاہور کی فلائٹ پکڑتی اور وہ آغا جان کے عالی شان اور محل نما گھر پہنچی، جہاں بستر پر دراز بیمار پڑے آغا جان سے ان دونوں کی زندگی میں پہلی بار ملاقات ہوئی۔ آ گئے میرے بچے، وہ انہیں دیکھتے ہی فوراً بولے۔ فارا اپنے دادا کے پاس نہیں آؤ گی؟ روحی بیٹا، تم وہاں کیوں رک گئی؟ یہاں آؤ نا، کیا ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ دیکھو حبیب کیسے مجھے چھوڑ گیا۔ وہ لیٹے لیٹے ہی ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے پاس بلاتے ہوئے بولے۔ ارے انہیں نہیں دیکھ رہی وہ انہیں نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اپنے ڈیڈی کو دیکھ رہی تھی۔ شاید ممی بھی انہی کو دیکھ رہی تھی۔ 15 دن کی دوری کے بعد وہ بیٹی یا بیوی کی طرف نہیں بلکہ اپنے باپ ہی کی طرف متوجہ تھے۔ ان کے پیر دباتے ہوئے اسے اور ممی کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے وہ اسے بہت بدلے ہوئے، بہت اجنبی سے لگ رہے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ اسے اور ممی کو ایک دوسرے کمرے میں لے آئے تھے اور وہاں ان کی زبانی سب بات سننے کے بعد پتہ چلا تھا کہ اسے اور ممی کو یہاں بلوایا کیوں گیا ہے۔ وہ اس کا نکاح اپنے مرحوم بھائی کے بیٹے کے ساتھ فوراً کر دینا چاہتے تھے، جس بھائی سے وہ برسوں سے ملے نہیں تھے، اس کے جس بیٹے کو وہ 15 روز پہلے جانتے تک نہیں تھے۔ وہ اس کے ساتھ آنن فانن بغیر کسی سے وجہ پوچھے صلاح مشورہ کیے اپنی بیٹی کی زندگی وابستہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ممی اور ڈیڈی کے بیچ شدید جھگڑے کے بعد جب ممی کمرے سے روتی ہوئی چلی گئی، تب ڈیڈی بیڈ پر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت انہوں نے ممی سے تند لہجے میں کہا تھا کہ وہ بیٹی کے دشمن نہیں، اور کچھ سوچ کر ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور وہ انہیں دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ واقعی اس کے ڈیڈی اس کے دشمن کبھی نہیں ہو سکتے، وہ کبھی اس کے لیے کچھ برا نہیں سوچ سکتے، لیکن پھر آج کیوں وہ اس کے لیے برا سوچ رہے ہیں؟ پر وہ اس کے ڈیڈی کہاں رہے تھے، وہ تو بالکل اجنبی لگ رہے تھے۔ وہ اتنے بدلے ہوئے، اتنے مختلف لگ رہے تھے، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ڈیڈی کے اس ہم شکل سے پہلی بار مل رہی ہو۔ اس کے ڈیڈی تو اتنے نرم و سلجھے اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ سختی، تلخی، غصہ اور حکم چلانا، یہ سب تو ان کی فطرت میں تھا ہی نہیں۔ اس نے انہیں کبھی حکم چلاتے نہ سنا تھا۔ ان کے گھر میں آج کیا پکنا ہے سے لے کر گھر کے فرنیچر، دیگر سامان کی خریداری، چھٹیاں کہاں گزاریں گے، فارا کی برتھ ڈے کیسے سیلیبریٹ کریں گے، فارا کو عید کی شاپنگ کہاں سے کرائیں گے، جیسے معاملات تک بھی ممی اور ڈیڈی کے باہمی مشورے سے طے پایا جاتا تھا۔ اور اس روز اپنی اکلوتی بیٹی کی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے اہم فیصلہ وہ اپنی بیوی، اپنی بیٹی کی ماں کی مرضی کے خلاف جبر مسلط کر رہے تھے۔ یہ اس کے ڈیڈی نہیں تھے، یہ اس کے ڈیڈی ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ فارا، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ڈیڈی تمہارے ساتھ کیا کبھی کچھ برا کر سکتے ہیں؟ اس کے برابر بیڈ پر آ کر بیٹھتے ہی ڈیڈی نے اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے آہستگی سے پوچھا تھا۔ ممی سے بات کرتے وقت جو تلخی ان کی زبان اور آنکھوں میں تھی، اس سے بات کرتے وقت اس کی جگہ نرمی، محبت اور شفقت نے لے لی تھی۔ فارا مائی سویٹ ہارٹ، تمہارے ڈیڈی نے زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں، اب ان کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں، کیا تم اپنے ڈیڈی کا ساتھ نہ دو گے؟ ان کی بات نہ مانو گی؟ وہ رو رہے تھے۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ واقعی وہ ڈیڈی نہیں رہے تھے جنہیں وہ جانتی تھی، مضبوط اعصاب کے مالک، بڑی سے بڑی بات پر ٹینشن میں نہ آنے والے، اور آج وہ کیوں اس طرح رو رہے تھے؟ اگر ان کا چھوٹا بھائی مر گیا ہے تو اس کی موت کا یہی وقت مقرر ہوگا نا؟ بھائی کی موت میں ان کا کہاں قصور ہے جسے وہ اپنی غلطی گردان رہے ہیں؟ برسوں بعد اس گھر میں آئے ہیں تو اتنے برسوں سے ان پر اس گھر کے دروازے اس گھر کے مالک نے بند کر رکھے تھے نا؟ ان کے باپ نے انہیں گھر بدری کی سزا دی ہوئی تھی، اپنا گھر وہ تو نہیں چھوڑ کر گئے تھے جسے اپنی غلطی قرار دے رہے تھے۔ تو کیا میں اس سب میں پسند کی شادی، آغا جان کی حکم عدولی انہیں اپنا گناہ نظر آ رہی تھی؟ بھائی کی موت، آغا جان کی بیماری، برسوں کے بعد اپنے گھر میں واپسی پر اگر انہیں شادی اپنی غلطی نظر آنے لگی تھی تو یہ ان کی وہ سوچ تھی، وہ احساس جرم و ندامت تھا جو آغا جان نے بستر پر بیمار پڑ کر ان کے دل میں پیدا کیا تھا۔ پسند کی شادی کرنا جرم ہے نہ گناہ، وہ بھی اس صورت میں جب مطلق العنان اور جابر شہنشاہوں کا سا مزاج رکھنے والا باپ آپ سے یہ چاہے کہ آپ اس کی طے کردہ کسی بچپن کی منگنی کو قبول کریں، نہ کہ اپنی زندگی کا ساتھی خود چننے کی جسارت کر بیٹھے، اور اگر یہ جسارت کر بیٹھے ہیں تو آپ کو آپ ہی کے گھر سے نکل جانے کا حکم سنا دیا جائے گا، اپنی جائیداد سے آپ کو عاق کر کے سب کچھ چھوٹے بیٹے کے نام کر دیا جائے، اور اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اپنی انا کو سر بلند رکھنے کے چھوٹے بیٹے کی اپنی اس بھانجے سے فوراً شادی کروا دی جائے جس سے منگنی توڑنے کا گناہ آپ سے سرزد ہوا ہے۔
یہ میرے مرنے والے بھائی کی خواہش تھی فارا کہ تم اس کی بہو بنو اور ہمارا ٹوٹا رشتہ اس مضبوط رشتے کی بدولت پھر سے جڑ جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائے۔ وہ روتے ہوئے اس کا سر سینے سے لگائے اس سے مخاطب تھی، ایک مرے ہوئے انسان کے لیے وہ اپنی زندہ جیتی جاگتی کم عمر بیٹی کی زندگی بھینٹ چڑھانے کو تیار تھی۔ کسی مرے ہوئے انسان کی خواہش پر ایک زندہ انسان کی قربانی دی جا رہی تھی، اسے رونا آ رہا تھا۔ آغا جان جو بیٹے کی موت اور اپنی بیماری کو ہتھیار کی طرح اس کی ممی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، ایک کل کی لڑکی جو برسوں پہلے ان سے ان کا بیٹا چھین کر لے گئی تھی، اس لڑکی کو اس جسارت اور گستاخی کی سزا تو دینی ہی تھی نا۔ وہ بظاہر فارا اور ممی دونوں کے ساتھ بہت اچھے بنے ہوئے تھے، مگر کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ جبراً جو رشتہ وہ ڈیڈی کے ذریعے مسلط کروا رہے ہیں، ممی اس پر خوش نہیں، فارا اس پر خوش نہیں۔ ممی اور ڈیڈی کے جھگڑے کے ایک گھنٹے بعد اسے ایک سرخ جوڑا اور کئی طرح کے بھاری بھرکم زیورات پہنا کر، جو آغا جان نے اپنی سیف سے نکال کر دیے تھے اور جو سارے ان کے خاندانی اور بہت قیمتی زیورات تھے، اسے زبردستی دلہن بنا کر ولی صہیب خان کے برابر بٹھا دیا گیا تھا۔ مختصر سے مہمان تھے، صرف خاص اور قریبی رشتہ دار و احباب۔ کوئی دھوم دھام اور ہنگامہ نہ تھا کہ 15 دن قبل اس گھر میں ایک موت ہو چکی تھی، فیصلہ ہو چکا تھا، فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ اس کا کام تو فقط اب صرف گردن اقرار میں ہلا کر سامنے رکھے کاغذوں پر دستخط کرنا تھا۔ خود پر اترے جبر کے کر کے اس لمحے کے لیے وہ ڈیڈی اور آغا جان کو کبھی معاف نہیں کر سکے گی۔ کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کرتے اس نے سوچا تھا، آغا جان مجھے اجازت دیں میں لاہور میں اپنے سارے ادھورے بکھرے کام سمیٹ لوں، ملازمت سے استعفیٰ دے دوں، روحی اپنا اور فارا کا سامان پیک کر لے، پھر ہم واپس یہیں آ جائیں گے۔ اب ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے آغا جان، آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب زندگی بھر آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، آپ کے قدموں میں ساری زندگی گزار دوں گا۔ تیسرے دن جب ڈیڈی نے لاہور واپسی کی بات کی تب آغا جان آنکھوں میں آنسو لے آئے تھے، اور ڈیڈی نے فوراً انہیں واپسی کی وجہ سے آگاہ کر کے ہمیشہ کے لیے یہاں آ جانے کا یقین بھی دلایا تھا، جبکہ آغا جان اس کے اور ممی کے ساتھ اچھا بننے کا ڈرامہ کرتے رہے تھے۔ روحی بیٹا، سارے گلے اور رنجشیں اور پہلی ہر بات بھول جاؤ، تم میرے لیے میری بہو نہیں میری بیٹی ہو۔ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے پشاور واپس جانے کے لیے لاہور لوٹ آئے تھے۔ 3 دن پہلے کے شدید جھگڑے کے بعد سے ممی اور ڈیڈی میں بات چیت مکمل بند تھی۔ جس طرح ان 3 دنوں میں ممی نے ان سے کوئی بات نہ کی تھی، اسی طرح سارے راستے بھی نہ کی تھی، اور لاہور واپس آ کر ممی شدید غم و غصے میں گھری اپنے گھر میں قدم رکھنے کی بجائے بالکل برابر والے گھر میں جو ان کے سگے بھائی کا تھا چلی گئی تھی۔ ڈیڈی کو جس طرح ان کی ناراضی اور غصے کی کوئی پرواہ نہ تھی، اسی طرح انہیں ان کے ناراض ہو کر بھائی کے گھر چلے جانے سے بھی کچھ فرق نہ پڑا تھا۔ ممی کی ناراضگی سے لاتعلق و بے نیاز فارا کو ساتھ لیے اپنے گھر میں آ گئے تھے۔ ہاں، وہ کچھ بجھے اور خاموش سے ضرور تھے۔ وہاں پشاور میں آغا جان اور اپنے بھتیجے کے ساتھ بہت زیادہ باتیں کرنے والے ڈیڈی یہاں آتے ہی بالکل چپ چاپ سے ہو گئے تھے۔ وہ اسی اداسی بھرے انداز میں لاؤنج میں فارا کے ساتھ بیٹھے اس سے کچھ باتیں کرتے رہے تھے۔ پشاور میں بھی اچھے تعلیمی اداروں کی کوئی کمی نہیں ہے وہاں فارا کو میڈیکل کی تعلیم وہاں سے دلوائیں گے، وہ وہاں پڑھنے میں بھی اتنا ہی انجوائے کرے گی جتنا یہاں کرتی ہے۔ نہیں، سہیلیاں بنانے میں کچھ وقت ضرور لگے گا، مگر بہت جلد وہ وہاں بہت اچھی طرح خود کو ایڈجسٹ کر لے گی۔ جیسی چند باتیں تھوڑی دیر کرنے کے بعد وہ اس کے پاس سے کھڑے ہو گئے تھے۔ فارا بیٹا، اپنا سارا ضروری سامان پیک کر لو، وہ اس سے یہ جملہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں تھے اور وہ مضطرب اور پریشان لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ممی اور ڈیڈی کے اس جھگڑے میں وہ کس کا ساتھ تھے؟ ممی ناراض ہو کر تجمل ماموں کے گھر چلی گئی ہیں، وہ پشاور آغا جان کے گھر مستقل رہائش اختیار کرنے کی قیمت پر نہیں جائیں گی، یہ بالکل واضح تھا، اور ڈیڈی اب وہاں جانے کے علاوہ کہیں اور رہائش اختیار کریں گے نہیں۔ وہ ان دونوں میں سے کس کا ساتھ دے گی، کس کی بات مانے گی، کس کی حکم عدولی کرے گی؟ ماں یا باپ میں سے کسی ایک کا انتخاب یہ کس طرح ممکن تھا؟ یہ کس طرح ہو سکتا تھا؟ وہ بہت الجھن اور بے چینی کے عالم میں گم سم ہی بیٹھی تھی۔ اس دوران دوپہر سے شام، شام سے رات اور رات سے اگلی صبح ہو گئی تھی۔ نہ ممی تجمل ماموں کے گھر سے واپس آئی اور نہ ڈیڈی اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ اب کیا ہونے والا تھا؟ زندگی اب نہ جانے کیا رخ دکھانے والی تھی، مگر یہ تو واضح نظر آ رہا تھا کہ زندگی اب دوبارہ کبھی پہلے جیسی نہ ہو پائے گی، اور واقعی زندگی پھر دوبارہ پہلے کبھی جیسی بھی نہ ہو پائی تھی۔ صبح جب کافی دیر ہو گئی اور ڈیڈی اپنے کمرے سے نہ نکلے تب وہ ان کے کمرے کے دروازے پر آئے۔ دستک کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہاں ڈیڈی کا صرف جسم تھا، ان کی روح ایک دوسری دنیا کی طرف پرواز کر چکی تھی۔ ان کی رائٹنگ ٹیبل پر ان کے ہاتھوں کا ٹائپ شدہ وہ استعفیٰ رکھا تھا جس پر ان کے دستخط تھے۔ اس دن کی تاریخ تھی جس کی صبح وہ اس دنیا میں موجود ہی نہ تھے۔ اگر زندہ رہتے آج انہیں یہ استعفیٰ اپنے آفس جا کر دینا تھا۔ اس استعفیٰ کے ساتھ
کمرے میں الماریوں سے بھی وہ تمام سامان نکال کر سوٹ کیسوں اور بیگس میں بھر کر رکھا ہوا تھا۔ کچھ وہ سامان بھی تھا جسے پیک کرنے کے شاید انہیں مہلت نہ مل پائی تھی۔ وہ سب کارپیٹ، صوفوں اور بیڈ پر بکھرا پڑا تھا۔ یہ ساری پیکنگ یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ دوپہر سے رات تک یہی کام کرتے رہے تھے، اپنے آغا جان کے پاس جانے کی تیاری کرتے رہے تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ رات کے آخری پہر کسی وقت ان کا انتقال ہوا تھا۔ نہ جانے کس کس ناکردہ گناہوں کا بوجھ اپنے دل پر لیے وہ یوں خاموشی سے رخصت ہو گئے تھے۔ کل دوپہر لاؤنج میں اس کے پاس سے اٹھنے والے ڈیڈی اب دوبارہ کبھی اس کے پاس نہ آئیں گے، اس سے بات نہ کریں گے۔ وہ صدمے سے بدحواس ہو گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح دیواروں سے سر ٹکراتی، دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ ڈیڈی سے اپنی اس جبری نکاح اور ممی سے جھگڑا کرنے پر وہ دل ہی دل میں ناراض تھی۔ وہ اسے منائے بغیر ہی چلے گئے تھے۔ اب وہ کسی سے ناراض ہو کس سے شکوہ کرے؟ ڈیڈی سے شدید ناراض اور بدگمان بھائی کے گھر چلی جانے والے ممی سر پر بیوگی کی چادر لیے صدمے سے بدحال اپنے گھر واپس آ گئی تھیں۔ ان کی ہنستے مسکراتی زندگی میں آگ لگا دینے والے، ان سے ان کا سہاگ چھین لینے والے، ان کی بیٹی کو یتیمی کا دکھ دینے والے محمد مختار خان کو وہ کبھی معاف نہیں کریں گی، وہ روتے ہوئے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ پھر آغا جان وہاں آ گئے تھے۔ وہ ڈیڈی کی میت پشاور لے جانا چاہتے تھے۔ ممی انہیں اس بات کی اجازت کبھی بھی نہ دیتی، مگر تجمل ماموں کے سمجھانے بجھانے پر وہ بحالت مجبوری اس بات کے لیے آمادہ ہوئی تھیں۔ ڈیڈی کی آخری رسومات پشاور میں ان کے آبائی گھر میں ادا کی گئی تھیں۔ انہیں ان کی ماں اور بھائی کے پہلو میں سپرد کیا کر دیا گیا تھا۔ تجمل ماموں نے اور مامی نے فارہ کو سنبھالا تھا۔ وہ لوگ تدفین کے بعد وہاں ایک پل نہیں رکے تھے۔ ان کی زندگی اجڑ گئی تھی، ان کا گھر بگھر گیا تھا، ممی سے ان کا سہاگ چھن گیا تھا، فارہ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ محمد مختار خان سے شدید نفرت لیے ممی اور فارہ واپس لاہور اپنے گھر آ گئی تھیں۔ ڈیڈی کے انتقال کے مہینہ بھر بعد آغا خان ولی کے ساتھ ان کے گھر آئے تھے۔ وہ اسے اور ممی کو اپنے گھر ساتھ لے جانے آئے تھے۔ ممی نے ان کے ساتھ جانے سے قطعی انکار کر دیا تھا، پھر بھی وہ اصرار کیے جا رہے تھے۔ میں نے تمہیں بحیثیت بہو قبول نہ کر کے ضد اور ہٹ درمی دکھائی تھی۔ میں اعلیٰ ظرف نہ تھا بیٹا، تم اعلیٰ ظرف ہو جاؤ، اپنے گھر چلو، تمہارا گھر تمہارا منتظر ہے، تم وہاں کی بہو ہو۔ وہ ممی سے محبت جتا رہے تھے، فارہ پر والہانہ چاہت نچھاور کیے جا رہے تھے، اس سے اس کے باپ کو چھین کر، ممی سے ان کے شوہر کو جدا کروا کر۔ اب وہ یہاں کیا لینے آئے تھے؟ کیوں یہ جھوٹی محبتیں دکھا رہے تھے؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے دل میں شدید غم و غصہ محسوس کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ممی نے ان کے ساتھ نہ جانے سے قطعی اور واضح الفاظ میں انکار کر دیا تھا، پھر بھی وہ ہمت نہ ہار رہے تھے۔ وہ مسلسل انہیں ساتھ لے جانے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے، کئی ماہ سے ان کے گھر آ رہے تھے، فون پر فون کر رہے تھے۔ فارہ کو ان سے اور ان سے جڑی ہر شے سے نفرت ہوتی، اسے ولی صہیب خان سے نفرت ہوتی جا رہی تھی، جو لاہور آمد پر ہر بار ان کے ساتھ ہوتا تھا اور اسے یہ یاد دلاتا کہ مرنے سے پہلے ہی وہ لوگ اس کے ڈیڈی کو اس سے چھین چکے تھے، ممی سے چھین چکے تھے۔ ان دنوں میں آغا جان اور ولی کے بار بار اپنے گھر کے چکروں سے سخت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کہیں آغا جان اس نکاح کو مضبوط دلیل بنا کر، حق جتا کر فارہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش نہ کریں۔ فارہ بھی گھر سے باہر قدم رکھتے ہوئے خوف محسوس کرتی تھی کہ کہیں ممی کے مسلسل انکار سے ضد میں آ کر آغا جان اسے ولی کے ذریعے اغوا نہ کروا لیں، اسے زبردستی پشاور نہ لے جائیں۔ وہ راتوں کو خوف کے مارے اٹھ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ دکھ اور خوف سے بھرے ان دنوں میں میڈیکل کالجز میں داخلے شروع ہو گئے تھے اور داخلے شروع ہوتے ہی آغا جان ولی کو ساتھ لیے ایک بار پھر ان کے گھر پر موجود تھے۔ یہ کہتے کہ میں پشاور جانے پر آمادہ نہیں تو ٹھیک ہے، وہ فارہ کا یہیں میڈیکل کالج میں داخلہ کروا دیتے ہیں، اور یہ بھی کہ ان کی بہو اور پوتیاں مکمل طور پر ان کی ذمہ داری ہیں، لہٰذا فارہ کے تعلیمی اخراجات ہوں یا ان کے گھریلو اخراجات، وہ سب پورا کرنا اب ان کی ذمہ داری ہے۔ ممی ابتدا میں ان سب سے انکاری ہوئی تھیں، انہوں نے پیسے کے حوالے سے بھی آغا جان سے کوئی تعلق رکھنے سے انکار کر دیا تھا، مگر پھر تجمل ماموں نے انہیں سمجھایا تھا کہ وہ ضد اور اکڑ میں اپنی بیٹی کو اس کے جائز اور قانونی حق سے محروم کر رہے ہیں۔ محمد مختار خان کی دولت جائیداد پر کیا صرف صہیب خان اور اس کے حبیب خان اور اس کے بچوں کا حق ہے؟ فارہ کا بھی اس پر پورا حق ہے، بلکہ صہیب خان کے بچوں سے زیادہ ہی آغا جان نے بلکہ حبیب خان کے بچوں سے زیادہ ہی ہے کہ آغا جان نے برسوں کے اس کے ڈیڈی کو ان کے ہر جائز اور قانونی حق سے محروم رکھا تھا۔ آغا جان فارہ کی پڑھائی کا خرچہ اٹھائیں یا ان کے گھریلو اخراجات کی ذمہ داری لیں تو یہ کوئی احسان نہیں بلکہ صرف ان کا فرض ہے۔ آخر کار ممی تجمل ماموں کی بات مان گئی تھی۔ پھر ان کے قبل ماموں کی موجودگی میں ہی آغا جان سے بہت طویل مذاکرات ہوئے تھے اور پھر اس سے اگلے روز آغا جان اسے میڈیکل کالج کے داخلہ فارم دلوانے اور اس کے نام ایک بینک اکاؤنٹ کھلوانے اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ولی ہمیشہ کی طرح ان کے ساتھ تھا، انہوں نے اسے داخلہ فارم دلوایا، خود ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ فارم بھروا دیا۔ وہ اس کے ساتھ انتہا سے زیادہ محبت اور شفقت سے پیش آ رہے تھے۔ وہ صرف ممی کے کہنے پر ان کے ساتھ آئی تھیں، مگر ان کی محبتوں کا یہ مظاہرہ اس کے دل کو کچھ عجیب سی کیفیت سے دوچار کر رہا تھا۔ جس روز تم ڈاکٹر بن جاؤ گے نا فارہ، بہروز کی روح بہت خوش ہوگی، تمہیں ڈاکٹر بنانے کی اسے بہت خواہش تھی۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ بینک لے آئے تھے، وہ اس کا اور ولی کا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا رہے تھے اور اس عمل کے اسے یہ ترجیح دے رہے تھے کہ ایک اکیلے آدمی کے مقابلے میں جوائنٹ اکاؤنٹ زیادہ بہتر رہتا ہے۔
اور پھر ابھی وہ بہت چھوٹی بھی ہے، بینکنگ سے متعلق معاملات تنہا سنبھالتی شاید گھبرا جائے گی۔ وہ اس وقت تو کچھ بھی نہ سوچ سکی تھی کہ ان کی محبتوں کے حصار میں جکڑ گئی تھی، مگر گھر آ کر اس نے جب سنجیدگی سے سوچا تو خیال آیا کہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہی کھلوانا تھا تو وہ اپنا اور فارا کا جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے تھے نا، یا اس سے بھی بہتر تھا کہ ممی کا اس کے ساتھ اکاؤنٹ کھلوا دیتے۔ اور سب سے بڑی بات، کسی نئے اکاؤنٹ کے کھلوائے جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ممی کا اپنا پہلے سے ہی ایک بینک اکاؤنٹ موجود ہے۔ اگر وہ بہو اور پوتی کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، خود کو ان کا سرپرست قرار دیتے ہیں، تو وہ ممی کے اس اکاؤنٹ پر ہر ماہ کے اخراجات کے لیے رقم ڈلوا دیا کرتے۔ بہو کے ہوتے پوتی کو فوقیت دیکھ کر کیا وہ ممی کو ان کی اوقات یاد دلانے کی کوشش کر رہے تھے؟ انہیں ذلیل اور بے عزت کرنا چاہتے تھے؟ پوتی میرا خون ہے اور تم بالکل غیر، میری نگاہوں میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ وہ اس روز کے بعد بھی مسلسل اس سے ملتے رہے تھے، اس کے داخلے سے متعلق تمام امور ولی کے ذریعے انجام دلواتے رہے تھے۔ اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ، 5 لاکھ روپے رکھنے والا بینک اکاؤنٹ جس میں مزید پیسہ ڈلوائے جانے کا وعدہ کیا گیا تھا، اور ان کے اس کے لیے بک کروائی نئی ماڈل کی گاڑی۔ وہ ان محبت اور پیسوں کی برسات سے متاثر ہو جاتی اگر اسے اپنی ماں کی کوئی پرواہ نہ ہوتی، یا وہ ایک خود غرض لڑکی بیٹی ہوتی۔ اس کی ماں کو ذلیل کر کے کیا وہ سمجھتے تھے کہ اس کی محبت جیت لیں گے؟ اس کا داخلہ کرا دینے کے بعد وہ واپس چلے گئے تھے، اور پھر وہ خود تو نہیں آتے تھے، البتہ ان کے فون کالز اس کے پاس ہر 2-3 مہینے بعد ضرور آتی تھی، جن میں اس کی خیریت پوچھی جاتی، پڑھائی کا احوال دریافت کیا جاتا، کچھ چاہیے تو نہیں، اور ادھر ادھر کی کچھ مختصر گفتگو ہوئی، اور وہ ان سے تہذیب و شائستگی سے مگر بہت فاصلہ رکھ کر بات کرتی تھی۔ جتنا وہ پوچھتے صرف اتنا جواب دیتی۔ ان فون کالز کے ساتھ وہ ہر ماہ اس کے اکاؤنٹ میں خطیر رقم ڈلوا دیا کرتے تھے۔ وہ کالج جاتی تھی مگر پڑھائی سے اس کا دل اچار سا ہو گیا تھا۔ وہ پہلے ہی زندہ دل اور ہنسنے ہنسانے والی لڑکی بھی نہ رہی تھی۔ وہ خود کو بڑی مشکلوں سے کتابوں پڑھائی اور کالج میں گم کرنے کی کوشش کرتی تھی، یہ سوچ کر کہ ڈاکٹر بنانا اس کے ڈیڈی کا ایک بہت بڑا خواب تھا۔ یہ خواب کبھی اس کا بھی تھا، مگر اب وہ صرف ڈیڈی کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات پڑھتی اور محنت کرتی۔ ممی ڈیڈی کے انتقال کے بعد سے جو بیمار رہنے لگی تھی، ان کی طبیعت سنبھلتی ہی نہ تھی۔ وہ پہروں اداس اور خاموش بیٹھی رہتی، وہ گھنٹوں روتی رہتی۔ وہ ان کی بیٹی تھی، وہ ان کے دکھوں کو سمجھ سکتی تھی۔ ساری زندگی جس شوہر کے ساتھ انہوں نے اتنی محبت اور پوری وفاداری سے نبھایا، وہ اس کی زندگی کے آخری لمحوں میں اس کے قریب کیوں نہ تھی؟ ان کا شوہر ان سے خفا، کچھ کہے سنے بغیر کیوں اس دنیا سے چلا گیا؟ کیا وہ اچھی بیوی نہیں تھی؟ کیا وہ شوہر کی وفادار نہ تھی؟ پھر ان کے حصے میں یہ بھی نہ ختم ہونے والا دکھ اور پچھتاوا کیوں آیا؟ کس کے سبب آیا؟ کس کی وجہ سے آیا؟ صرف اور صرف ایک شخص؟ ممی یا تو کمرہ بند کر کے روتی رہتی، ایک دم اتنی بیمار پڑ جاتی کہ تجمل ماموں اور معیز انہیں لیے اسپتال بھاگے۔ وہ خوفزدہ اور پریشان جب اپنی روتے بیمار ماں کو دیکھتی تو فون پر خود سے محبتیں جتانی دادا سے اسے مزید شکایت اور گلے شکوے پیدا ہو جاتے۔ دکھوں سے بھرے ان روز و شب میں تجمل ماموں اور ان کی فیملی نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا۔ اس کی ایک ماموں اور ایک ہی خالہ تھی۔ خالہ شادی ہو کر برسوں سے کینیڈا میں مقیم تھی۔ یہاں واحد قریبی رشتہ دار تجمل ماموں ہی تھے۔ انہوں نے اور اس کے ڈیڈی نے برسوں پہلے برابر واقع یہ 2 پلاٹ ایک ساتھ خرید کر ان کے آگے پیچھے ہی اپنے گھر بنوا کر یہاں رہائش اختیار کر لی تھی۔ ڈیڈی کے انتقال کے بعد بہن اور بھانجی کی تنہائی اور اکیلے پن کو دیکھتے تجمل ماموں نے دونوں گھروں کے بیچ کی دیوار میں ایک حصہ توڑوا کر اس میں ایک چھوٹا سا گیٹ لگوا دیا تھا، جو ہر وقت کھلا رہتا تاکہ وہ خود کو تنہا محسوس نہ کریں اور انہیں تحفظ کا احساس بھی رہے۔ وہ دادا کا ماموں کے ساتھ موازنہ کیا کرتی تھی۔ تجمل ماموں اور معیز جو ممی کی ایک آواز پر ان لوگوں کے پاس موجود ہوتے تھے، وہ ہر لمحہ ان کی خبر گیری کو موجود رہا کرتے تھے۔ معیز تقریباً ہر رات اپنے گھر کا اپنا کمرہ چھوڑ کر ان کے گھر سونے آ جاتا تھا۔ اس کے ہونے سے تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ کسی مرد کے سہارے کے بغیر وہ ماں بیٹی تنہا کیسے جئیں گی؟ ممی اکثر اس بات پر روئی، اللہ سے شکوے کرتی کہ اس نے انہیں بیٹی کے ساتھ ایک بیٹا کیوں نہ دیا۔ ان کی ایسی ہی باتوں پر معیز بارہا انہیں یقین دلاتا کہ وہ ان کا بیٹا ہے اور وہ انہیں زندگی میں کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ وہ ممی کے لیے بھتیجے سے بیٹا بن گیا تھا۔ وہ ان کا احترام بھی کرتا اور ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑا بھی ہوتا۔ ممی کا تارک دنیا ہو جانا، ان کی گوشے نشینی، بیماری اور ان کے بے حساب آنسو، ان سب کے ساتھ ممی کے مزاج میں گزرتے وقت کے ساتھ مزید کچھ اور تبدیلی بھی آ گئی۔ وہ حد سے زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ وہ معمولی باتوں پر چڑ جاتی، ناراض ہو جاتی، رونا شروع کر دیتی۔ اس کی کسی چھوٹی سی بات پر بھی جو انہیں ناگوار گزرتی، چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ اس سے خفا ہو جاتی، اپنا بی پی بڑھا لیتی۔ ان سے اختلاف رائے تو کیا، وہ کسی عام سے گھریلو معاملے پر اظہار رائے کی جرأت کر بیٹھتی تو وہ غصے میں آ جاتی اور اس پر چلانے لگتی۔ وہ اپنے دادا کی دولت سے متاثر ہے اور انہیں چھوڑ کر دادا کے پاس چلی جانا چاہتی ہے۔ وہ ہر دم اس پر شک کیا کرتی ہیں، اس سے مشکوک رہا کرتی ہیں کہ وہ انہیں اکیلا چھوڑ کر دادا کے پاس چلی جائے گی۔ وہ انہیں اپنی محبت کا کیسے یقین دلائے؟ وہ اکثر اکیلے میں رو پڑتی اور انتہائی سے غصے میں آ جاتی، اور ان کے غصے کو اگر کوئی قابو کر پاتا تو صرف معیز۔ فارا اپنی ہر بات اور ہر کیفیت ممی تک پہنچانے کے لیے معیز سے مدد لیتی، اور ایسے ہی انہیں ماہوں سال میں اس کی معیز سے دوستی ہو گئی۔ اپنے سے 7 سال بڑے ماموزاد کزن سے وہ دل کی باتیں کرنے لگی۔ وہ ڈیڈی کی زندگی میں صرف اس کا کزن تھا، مگر ان کے بعد تنہائی اور آزمائشوں
خواہشوں کے سالوں میں اس کا دوست بن گیا۔ وہ اپنی ہر پریشانی، ہر مشکل اور ہر الجھن اسے شیئر کرنے لگی۔ ممی تک کوئی بات پہنچانی ہو تو معیز کا سہارا لیتی، اور خود کو کوئی مشورہ درکار ہے تو معیز سے رجوع کرتی۔ وہ اس سے 7 سال بڑا تھا، اس لیے جب وہ امیچور عمر سے گزر رہی تھی تب وہ تعلیم مکمل کر کے اپنا کیریئر بنا چکا تھا، خود کو اسٹیبلش کر چکا تھا۔ وہ اس کے خاندان کا سب سے لائق اور قابل لڑکا تھا۔ معاشیات اور شماریات میں ڈگریز لینے کے بعد بھی اس کا تعلیمی سرکل ختم نہ ہوا تھا۔ وہ ہر آن کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے میں مصروف رہا کرتا تھا۔ آغا جان کا باقاعدگی سے پیسے بھجوانا اور 2-3 ماہ بعد کے فون کالز، ان معمولات سے ہٹ کر انہوں نے اس کے نکاح یا رخصتی کے حوالے سے بھی کچھ نہ کہا تھا، مگر وہ اس نکاح کو یاد کر کے روز اول ہی کی طرح ڈر جایا کرتی تھی۔ آگے کیا ہوگا اسے شدید خوف محسوس ہوتا۔ اس سے بے بات ناراض رہنے اور غصہ کرنے والی ممی کو بھی اس بات کی بے حد فکر رہتی کہ فارغ کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ وہ اپنی بیٹی محمد بختیار خان کے خاندان میں نہیں دیں گی، یہ تو طے تھا۔ فارغ کی طلاق یا خلا ایک بالکل طے شدہ بات تھی، مگر انہیں اس بات کی فکر لاحق ہوتی کہ طلاق کا داغ لگنے کے بعد ان کی بیٹی کا مستقبل ہوگا کیا، اس کی شادی کہاں ہوگی، کیسے ہوگی۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب میں اس کے مستقبل کے حوالے سے سخت پریشان اور ممی اس کے مستقبل کے حوالے سے سخت پریشان اور ارزردہ ہو رہی تھی، تب تجمل ماموں نے انہیں تسلی دی کہ وہ فارغ کے مستقبل کی طرف سے بے فکر رہیں۔ فارغ کو وہ اپنی بہو بنائیں گے، اور ان کی خواہش سے بھی بڑھ کر یہ خود معیز کی خواہش ہے۔ ممی نے بے حد خوشی کے ساتھ تجمل ماموں کے دیے معیز کے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ فارغ اس بات پر حیران بھی ہوئی تھی اور خوش بھی۔ وہ معیز کے لیے کزن اور دوست سے بھی بڑھ کر کچھ خاص مقام حاصل کر گئی ہے، یہ تو اس کے کہے بنا وہ سمجھتی تھی، مگر یہی بات تجمل ماموں کے ذریعے باضابطہ ممی تک پہنچ جانا اور اس کا قبول بھی کر لیا جانا، وہ خوش ہونا چاہتی تھی، کیونکہ معیز میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو کوئی بھی لڑکی اپنے شریک سفر میں چاہ سکتی ہے، مگر وہ کیسے خوش ہوتی۔ پرواز کی خواہش سے پہلے ہی اس کے پر کاٹ دیے گئے تھے، خوشی کا احساس پانے سے پہلے ہی اس سے خوشیاں چھین لی گئی تھیں۔ اگر ولی حبیب خان کا خوف کسی اسیر کی طرح اس کے وجود پر مسلط نہ ہوتا تو وہ بے خوف و خطر معیز کے خواب دیکھتی، خوشیوں کے خواب دیکھتی، مگر اب تو خواب دیکھتے ہی بھی ڈر لگتا تھا۔ کیا ولی صہیب خان کبھی اس کا پیچھا چھوڑے گا؟ کیا کبھی وہ اس جبر کے رشتے سے نجات حاصل کر پائے گی؟ وہ سوچتی اور بہت روتی۔ گھر کا سربراہ نہ رہے تو گھر کا شہزادہ کس طرح بکھرتا ہے۔ وہ اپنے گھر کو دیکھتی تو بہت اداس ہوتی، بہت کٹتی۔ ڈیڈی کے بعد بتدریج تبدیل ہوتا ان کے گھر کا ماحول۔ اس کے میڈیکل کے آخری سالوں کے آتے آتے مکمل طور پر تبدیل ہو گیا تھا۔ ممی نے زہرا مامی کے ساتھ ایک NGO جوائن کر لی تھی، وہ سوشل ورک میں مصروف رہنے لگی تھی، گھر کو مکمل طور پر نوکروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ ڈیڈی کی زندگی میں جس گھر میں سوائے صبح سے رات تک کام کرنے والی ایک اکلوتی ملازمہ کے کوئی نوکر نہ تھا، ممی نے وہاں نوکروں کی فوج جمع کر ڈالی تھی۔ آغا جان کے جس پیسے کو ابتدا میں وہ ہاتھ لگانا بھی حرام سمجھتی تھی اور وہ صرف فارغ کی تعلیم یا پھر انتہائی ناگزیر گھریلو اخراجات کے لیے استعمال ہوتا تھا، انہوں نے اسے بے دریغ خرچ کر دیا۔ وہ ہر دوسرے دن اسے چیک کٹواتی بھی، 25,000، 50,000، کبھی 70,000، کبھی اس سے کبھی لاکھ۔ کبھی گھر کا سارا فرنیچر بدل دیا تو کبھی تمام قالین، کبھی سارے پردے، کبھی گھر پر کوئی پارٹی رکھ لی تو کبھی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں دوست احباب کی گیٹ ٹوگیدر ارینج کر ڈالی، کبھی کسی رشتے دار یا دوست کو تحفے میں کچھ قیمتی چیزیں دے دیں تو کبھی کہیں ڈونیشن دے آئیں، اور کبھی ان کی مرضی انہوں نے کہاں خرچ کیا وہ فارغ کو بتانے کی پابند تو نہیں۔ سادہ گھریلو عورت سے بدل کر وہ امیر طبقے کی بلکہ نو دولتی طبقے کی نمائندہ، بے حساب پیسے کی نمائش کرنے والی عورت بن گئی تھی۔ یوں لگتا جیسے وہ پانی کی طرح اس پیسے کو لٹا کر اسے تباہ و برباد نہیں کر رہی بلکہ محمد بختیار خان کو تباہ و برباد کر ڈالنا چاہتی ہیں۔ روز روز کے ان بڑے بھاری رقوم کے چیک کاٹنے پر ایک بار وہ ان سے تھوڑا سا اختلافی انداز سے گفتگو اختیار کر بیٹھی تو انہوں نے وہ واویلا مچایا، وہ چیخیں چلائیں اور روئیں کہ اسے اپنے اعتراض پر شرمندہ، نادم ہونے اور پچھتانے کے سوا کچھ نہ سوچا۔ میرا شوہر نہیں رہا، محتاج ہو گئی ہوں اپنی اولاد کی۔ بختیار خان نے مجھے ایسا لاچار بنا دیا کہ آج مجھے اپنی ہی بیٹی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے، اور پھر یہ بختیار خان کی پوتی کی مرضی ہے کہ وہ ماں کو پیسہ دے یا نہ دے۔ رو رو کر باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگتے وہ اسی وقت اپنا ATM کارڈ نکال کر لائی تھی اور اسے پن کوڈ سمیت ممی کے حوالے کر دیا تھا۔ تجمل ماموں، زہرا مامی، معیز کوئی کتنا بھی کہتا رہے یہ پیسہ تمہارا حق ہے، بالکل جائز حق ہے، کوئی احسان یا بھیک نہیں، پھر بھی وہ اپنی تعلیمی ضروریات کے لیے اس پیسے کو استعمال کرنے کے علاوہ کسی انتہائی شدید اور ناگزیر ضرورت ہی کے تحت اپنے اکاؤنٹ سے خوب سوچ سمجھ کر اور بس ضرورت ہی کے مطابق رقم نکالا کرتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ہر مہینے اکاؤنٹ تقریباً خالی کر دیا۔ ممی
اکاؤنٹ تقریباً خالی کر دیا کرتی تھیں۔ ممی پر افسوس، طرز اور ہمدردی کے بعد اب اسے ان پر غصہ آنے لگا تھا، چنچلاہٹ ہونے لگی تھی۔ اس کے فائنل ایئر ہی کے دوران معیز نے اسے باقاعدہ پرپوز کیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اب وہ میچور ہو چکی ہے، اس کی تعلیم بھی مکمل ہونے والی ہے، لہٰذا اب یہاں سے کسی اچھے وکیل سے مشورہ کیے جانے کے بعد جلد ہی وہاں پر طلاق کا مطالبہ کر دیا جائے گا۔ معیز کا پرپوزل خوشی کی بات تھی، مگر اس کی طلاق! گزشتہ 4 سالوں میں اس کے نکاح یا رخصتی کے متعلق کچھ نہ کہنے والے آغا جان اب اس کے فائنل ایئر کے دوران اکثر باتوں باتوں میں ایسی کوئی ضرور بات کہہ جاتے جو اس کے رخصتی اور شادی سے متعلق ہوتی۔ فارا یہ شادی کرنا بھی چاہتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کی زحمت گوارا کیے بغیر وہ اس کی اور ولی کی شادی کی باتیں کیا کرتے۔ زبردستی کا نکاح اور زبردستی کی شادی واقعی آغا جان کی محبت مطلق العنان والی محبت تھی۔ ان کے من چاہے اور زبردستی مسلط کردہ فیصلوں کو قبول کیے جاؤ اور بدلے میں ان کی محبت پائے جاؤ۔ انہی سب باتوں کو سوچ سوچ کر فارا خوفزدہ ہوتی، خود کو دباؤ میں محسوس کرتی، ہر وقت ٹینشن میں رہتی۔ اس صورتحال کا منفی اثر اس کی پڑھائی پر پڑا کہ بے تحاشا محنت کے باوجود فائنل ایئر میں اس کا اچھا رزلٹ نہ آیا جس کی اسے امید تھی اور جس کی اس نے دن رات لگاتار محنت کی تھی۔ اس کا اکیڈمک کیریئر، اس کا پروفیشنل کیریئر سب ایک شخص کے سبب تباہ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اسے اس شخص ولی حبیب خان سے کچھ اور بھی شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ اس کے رزلٹ کا پوچھنے آغا جان کا فون آیا تھا اور یہاں تجمل مامور معیز کے مشورے سے ایک بہت اچھے وکیل سے رابطہ کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ اس کے پاس ہو جانے کا سن کر اس کے لیے کئی بیش قیمت تحائف لے کر ان کے گھر کئی برسوں بعد آئے، تب ممی نے اس روزن سے اعلانیہ فارا کی طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ 5 سالوں بعد اگر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اپنی دولت کی خیرہ کن چمک دمک دکھا کر اور محبتیں جتا کر ان کے اور فارا کے فیصلے کو تبدیل کروا لینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آج اپنی تمام خوش فہمیاں دور کر لیں۔ فارا اور اس کی ماں کا 5 سال بعد بھی وہی فیصلہ ہے جو 5 سال پہلے تھا۔ ممی کے اگر الفاظ نہیں تو لہجہ ضرور یہی سب کہہ رہا تھا۔ اور پھر اس روز سے ممی اور آغا جان کے بیچ جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک غیر اعلانیہ سر جنگ باقاعدہ اور باضابطہ اعلانیہ جنگ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ممی کی جارحانہ پالیسیوں کے جواب میں آغا جان کا انداز دفاعی حکمت عملی رکھنے والا تھا۔ اچھا، رخصتی کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، فارا کا ہاؤس جاب ہو جائے، اگر وہ پوسٹ گریجویشن میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ کر لے، رخصتی چند سالوں بعد، جیسی میٹھی میٹھی صلح صفائی والی باتیں۔ طلاق کے مطالبے کے ساتھ ہی ممی نے ان سے جائیداد میں فارا کے حصے کا مطالبہ بھی کر دیا تھا۔ طلاق کی بات درست تھی، مگر جائیداد! اسے اس شخص ولی صہیب خان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا تھا، یہ طے تھا، مگر اسے کسی جائیداد میں بھی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جائیداد کے اس مطالبے پر اس کا ممی سے اختلاف ہوا تھا۔ کہہ دو میں غلط ہوں، تمہارے آغا جان صحیح ہیں، جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ اپنے دادا کے پاس، کروا لو ان کے پوتے سے رخصتی۔ چھین لی اس ظالم انسان نے مجھ سے میری بیٹی، کر دیا اسے اپنی ماں سے بھاگی۔ وہ ان کے ان عجیب و غریب الزامات اور ناراضگیوں سے خائف ہو کر مجبوراً چپ تو ہو گئی تھی، مگر یہ بات اس کے دل کو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اپنی زندگی اور گھر کے الجھنوں کا انتہائی منفی اثر اس کے ہاؤس جاب میں خراب ترین کارکردگی کی صورت سامنے آ رہا تھا۔ وہ روز کسی نہ کسی سینئر ڈاکٹر سے خود کو نااہل، غیر ذمہ دار اور غیر پیشہ ورانہ رویے کا حامل سن کر آتی، یہاں سے شدومت سے طلاق کا مطالبہ اور وہاں سے مسلسل ٹال مٹول۔ اس کا اضطراب اور بے چینی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ممی اور آغا جان اپنی اپنی انا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کے دل میں یہ خیال پختہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے لیے بیٹی یا پوتی نہیں، بلکہ ان کی انا، ان کی ضد اور ان کی جیت ہے۔ وہ جس کی طرف ہو جائے وہی جیت جائے گا۔ اس کے اندر ان دونوں کے لیے شدید ناراضگی اور خفگی پیدا ہونے لگی تھی۔ ان کے طلاق کے مطالبے کو وہاں سنجیدگی سے نہ لیا جاتا دیکھ کر آخرکار مجبور ان لوگوں کو خلا کی طرف جانا پڑا۔ اسے اس کا رخصتی سے قبل کا آدھا حق مہر، جو کہ طلاق کی صورت میں مذہبی لحاظ سے اسے لازمی ملنا تھا، اسے دستبرداری کے بعد مجبوراً خلا کا مطالبہ کرنے میں اب جائیداد میں فارا کے حصے کے مطالبے سے تو 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ فارا کی ممی، اس کے وکیل کی طرف سے خلا کا قانونی مطالبہ ان تک پہنچنے کی دیر تھی۔ آغا جان ولی کے ساتھ اگلے ہی روز ان کے گھر موجود تھے۔ آغا جان کی وہی صلح صفائی والی میٹھی میٹھی باتیں اور ولی کا اشتعال اور غصہ۔ فارا کو بلائیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ ممی، جو آغا جان کو کافی ٹھیک ٹھاک سنا رہی تھی، ولی نے ان کی بات کاٹ کر بہت گستاخی سے کہا تھا، فارا کے بڑے یہاں موجود ہیں، تمہیں جو کچھ کہنا ہے ان سے کہو۔ ممی کے بجائے معیز نے اسے جواب دیا تھا۔ وہ معیز کی بات کے جواب میں حقارت اور تنفر سے بولا تھا، اپنے پرسنل معاملات میں کسی تھرڈ پرسن کی شرکت میں پسند نہیں کرتا۔ تمہارے والد بزرگوار کو میں فارا کے ماموں ہونے کے ناطے یہاں برداشت کر سکتا ہوں، مگر تمہاری یہاں موجودگی کا تو سرے سے کوئی جواز ہی نہیں ہے، اور ویسے میں یہاں کسی بڑے سے نہیں، کسی اور سے نہیں، اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں۔ آپ لوگ اسے
بڑے سے نہیں، اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں۔ آپ لوگ اسے یہاں بلائیں گے یا میں اندر جا کر خود اس سے مل لوں؟ ولی کی اس بدتمیزی پر بھی ممی اسے ڈرائنگ روم میں بلا لائی تھی۔ وہ خود آ کر اپنا جواب ان دونوں دادا پوتی کو دے تاکہ انہیں تسلی ہو سکے، اور پھر وہیں آ کر اس نے آغا جان سے پہلی بار بالکل صاف اور واضح اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے طلاق چاہیے، میں ولی صہیب خان کے ساتھ کسی بھی قیمت پر نہیں رہنا چاہتی۔ یہ الفاظ ادا کرتے وہ وہاں سے واپس آ گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اپنے دل کی بات آغا جان تک پہنچا کر اس کا بے چینی اور اضطراب ختم ہو جائے گا، مگر ان تک اپنا انکار پہنچا دینے کے بعد اس کی بے چینی، اضطراب اور بے قراری میں رہا سا چین، سکون اور آرام سب کچھ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی پہلے اگر بدتر تھی تو بدترین ہو گئی تھی۔ ان کے گھر سے جا کر تیسرے دن آغا جان کا فون آیا تھا۔ میری صحت ٹھیک نہیں، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، فارا سے میری بات کروا دو، وہ ممی سے بولے تھے۔ وہ وہاں موجود تھی۔ ممی اگر ان کی اس سے بات نہیں کروانا چاہتی تھی تو وہ خود بھی ان سے بات کرنے سے کترا رہی تھی۔ ان سے کیا بات کرے گی، کیا کہے گی؟ یہاں سے طلاق کا مطالبہ کیے جانے کے بعد آغا جان نے اسے اس کے موبائل پر 3-4 بار کال کی تھی جو اس نے نمبر دیکھ کر ریسیو نہ کی تھی۔ وہ ولی سے شادی کے لیے راضی نہیں، یہ جاننے کے باوجود وہ اسے شادی کے لیے راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے محبت کا اظہار کریں گے، وہ ان کے پاس ہمیشہ کے لیے آ کر رہ جائے، یہ ان کی شدید خواہش ہے جیسی باتیں کہیں گے، اور وہ جواب میں کیا کہہ پائے گی؟ اپنے زبردستی کے نکاح اور ڈیڈی کے اتنی تکلیف دہ انداز میں موت کے لیے وہ آغا جان کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ مگر وہ اس کے دادا تھے، اس کے ڈیڈی کے والد، وہ ان سے کوئی گستاخی یا بدتمیزی تو ہرگز نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بہتر یہی تھا کہ ان کی کالز اٹینڈ نہ کی جائیں۔ اس کی بے قلی اور بے قراری میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ ممی کے ریسیو کی اس آخری فون کال کے بعد ان کی کوئی کال نہ آئی تھی۔ اس سے کہا تھا کہ وہ ممی کو سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ فارا کو جائیداد میں اپنا حصہ نہیں، صرف طلاق چاہیے۔ وہ اس جھگڑے کو مزید الجھا کیوں رہی ہیں؟ وہ اس نے بجائے ان کو سمجھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ آخر ولی صہیب خان کا نام اس کے گھمنڈی انسان کے آگے کیوں جھک رہی ہے؟ کیوں اپنے ہر حق سے دستبردار ہو رہی ہے؟ پہلے ہی وہ خلا کا مطالبہ کر کے اپنے حق مہر سے دستبردار ہو چکی ہے، اب اس لالچی اور دولت پرست انسان کو جو اسے طلاق دینا ہی صرف اس لیے نہیں چاہتا کہ اسے جائیداد میں بٹوارا گوارا نہیں، کیوں جائیداد سے دستبرداری کا اعلان کر کے جیت کی ایک اور خوشی فراہم کر رہی ہے؟ طلاق اور خلا کے مطالبے کے باوجود وہاں سے پابندی سے اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈلوایا جا رہا تھا، غالباً اس پر اپنی اونچائی، بڑائی اور اعلیٰ ظرفیت ثابت کرنے کے لیے، اور ممی اے ٹی ایم کے ذریعے اس میں سے بے دریغ پیسہ نکلوا کر آدھے ہی مہینے میں اکاؤنٹ میں محض چند ہزار روپے کا بیلنس چھوڑ رہی تھی۔ اس کی ماں کی غیرت اور خودداری کہاں جا سوئی تھی؟ جن سے اتنی شدید نفرت ہے، جن سے ہر رشتہ توڑ دینے کا عزم ہے، ان کا پیسہ استعمال کرتے کیا ان کی انا اور غیرت نہیں جاگتی؟ پھر اس روز جب اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے گئے تازہ ترین پیسوں میں سے ممی نے ہمیشہ کی طرح دھڑا دھڑ پیسے نکلوا کر یہاں وہاں خرچ کرنا شروع کیے، تب اس کا ممی پر افسوس خود پر سخت غصے میں تبدیل ہو گیا۔ ممی نے روتے اور طعنے دیتے جو بھی کہا تھا، اسے اے ٹی ایم کارڈ ان کے حوالے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بار دے کر اب واپس مانگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس روز اپنا بیلنس پتہ چلنے پر اپنا اے ٹی ایم کارڈ ممی کے سپرد کرنے والی جذباتی حرکت پر بے انتہا پچھتائے۔ وہ اس کا اور ولی کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا، وہ ہر مہینہ پیسے ڈلواتے وقت جب بیلنس دیکھتا ہوگا تو اس کے متعلق کیا سوچتا ہوگا؟ اسے ولی کے سامنے اپنے کسی امپریشن کے بننے یا بگڑنے کی پرواہ نہیں تھی، وہ اسے جو مرضی سمجھتا ہو، مگر پھر بھی اس کی انا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا دشمن اسے بے غیرت اور خودداری سے عاری سمجھے۔ خرچ بے شک ممی کرتی ہیں، مگر اس میں شامل تو وہ بھی سمجھی جاتی ہوگی نا۔ اس روز اس نے اپنی اے ٹی ایم سروس منقطع کر دی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ممی کو کوشش کر کے تحمل اور بردباری سے ایسا کرنے کی وجوہات سے ضرور آگاہ کرے گی، مگر ایسا کچھ بھی ہونے کی ایسا نوبت ہی نہیں آ سکی تھی۔ ممی نے شاید اس روز پیسہ نکلوانے کی کوشش کی تھی اور ناکامی کی صورت میں یہ جان گئی تھی کہ اس نے اپنے اے ٹی ایم سروس کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تب ہی وہ اسپتال سے گھر پہنچی تو ممی شدید غصے کے عالم میں اس کی منتظر تھی۔ وہ معاملے کو سنبھالنے لگی تھی، ممی کا غصہ ٹھنڈا کرنے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ زہرا مامی کے آمد نے اس کی ہر کوشش پہ پانی پھیر دیا۔ بیچ کا وہ گیٹ کافی عرصے سے اس کے لیے عذاب بنا ہوا تھا۔ زہرا مامی یا اس کا کوئی بھی کزن وقت بے وقت جب موڈ ہوتا ان کے گھر اٹھاتا، ایک تو ان کے اپنے گھر کی پرائیویسی سے متاثر ہوتی جو اسے بدمزہ کرتی تھی، دوسرے زہرا مامی کی موقع بے موقع آمد اور ان کے گھریلو معاملات میں غیر ضروری بجا مداخلت۔ اپنے گھر کے ذاتی معاملات میں اسے ان کی ضرورت سے زیادہ مداخلت کھلتی تھی، مگر تجمل ماموں اور پھر معیز کی وجہ سے مصلحتاً خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ فارا ماں سے ایسے بات کرتے ہیں؟ ماں وہ ہے تمہاری یا تم اس کی؟ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ صحیح کیا ہے؟ جیسی باتیں کر کے جلدی پر تیل چھڑکنے کا کام کیا۔ ممی تو پہلے ہی غصے سے بے قابو تھی، ان ہمدردانہ جملوں کے بعد تو پھر وہ کسی صورت کچھ سننے اور سمجھنے پر آمادہ نہ تھی۔ مزید قصور اس سے یہ سرزد ہو گیا کہ وہ ممی کی جائیداد کے مطالبے کے متعلق ناپسندیدگی بلکہ اپنی مخالفت ظاہر کر بیٹھی، اور یہ اس کی کھلی نافرمانی اور بغاوت تھی۔ ان کی ہر غلط بات پر سر جھکا کر
نافرما جو کہا نافرما برداری اور غلطی پر کچھ بولنے کی جسارت بغاوت تھی۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے وہی سلوک کیا جو باغیوں کی سرکوبی کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہ ٹورنٹو اپنی بہن کے پاس جا رہی تھی۔ انہیں فارا سے ہمیشہ یہ خطرہ لاحق رہا تھا کہ وہ انہیں چھوڑ کر اپنے دادا کے پاس چلی جائیں گی، مگر اس کے دل میں تو کبھی معمولی سا شک بھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ اس کی ماں اسے بالکل اکیلا چھوڑ کر اس سے ناراض ہو کر بھی کہیں جا سکتی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ صرف اس کا خیال تھا۔ پوری رات کروٹیں بدل بدل کر گزار دے گی اور اسے نیند نہیں آئے گی۔ ان دنوں جب رات کی تنہائیوں میں اکیلے پن کے دکھ اور خوف کے ساتھ لیے اپنے گھر میں نیند نہیں آتی تو اس جگہ تو آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ جگہ تو مرکز تھا اس کے تمام دکھوں اور خوشیوں کا، تمام دکھوں، خوفوں اور ٹینشن کا۔ مگر سوچتے الجھتے بے تحاشا روتے نہ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی تھی، ایسی گہری نیند کہ جس کروٹ وہ سونے لیٹی تھی اسی کروٹ جاگی تھی۔ بند پردوں اور کھڑکیوں کے اس پار ایک نیا دن طلوع ہو چکا تھا۔ پردوں کی جھریوں سے چھلکتا جھانکتا اجالا خبر دے رہا تھا، شاید گزشتہ کئی راتوں کی ادھوری نامکمل نیند سے یوں غافل کر گئی کہ وہ بے فکری سی ہو گئی۔ اپنے دونوں بیگ اور سوٹ کیس اسے سامنے رکھے نظر آ رہے تھے۔ وہ بیڈ سے اٹھی، سوٹ کیس میں سے اپنا جوڑا نکالا اور فریش ہونے باتھ روم میں گھس گئی۔ نہا کر لباس تبدیل کر لیا، بال سکھا لیے، بنا لیے، کئی گیلے بالوں کو بنانا کیا تھا انہیں کیچر میں جکڑ لیا۔ اب پردے کھول کر کھڑکی سے باہر جھانکتے وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس گھر سے اس کا ایسا تعلق نہ تھا کہ بے تکلفی سے گھومنا شروع کر دے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی سے گارڈن پورا کا پورا بہت واضح نظر آ رہا تھا۔ صبح کا صاف شفاف منظر، ہرے بھرے پیڑ، پتے، پھول، پھلوں سے لدے درخت، اس قدرتی منظر کی یہ رہنائی اس کے دل و دماغ کو سکون بخشنے لگی۔ وہ رات کے مقابلے میں اس وقت خود کو زیادہ پرسکون اور زیادہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اپنے یہاں آنے کے فیصلے پر پچھتانے اور الجھنے کی بجائے اس وقت وہ یہ سوچ رہی تھی کہ صحیح یا غلط، جب وہ یہاں آنے کا فیصلہ کر کے یہاں آ چکی ہے تو اب اسے باوقار انداز میں اپنے اس فیصلے کو نبھانا ہے۔ وہ آغا جان سے کوئی جھوٹ نہیں بولے گی، فی الحال ولی کے ساتھ طے کی اپنی بات نبھاتے خاموش رہے گی، مگر ان 3 مہینوں کے آخر تک آتے وہ آغا جان کو یہ ضرور باور کروا دے کہ جو رشتہ برسوں پہلے انہوں نے جوڑا تھا وہ اس سے ناخوش ہے اور اس کا خاتمہ چاہتی ہے، لڑائی جھگڑے بدمزگی کے ساتھ نہیں بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ۔ وہ اس کے دادا ہیں، اس کے بزرگ، اور ہمیشہ اس کے لیے قابل احترام بھی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان سے ملا بھی کرے گی اگر وہ اس رشتے کو باوقار اور مہذبانہ انداز میں ختم ہونے دیں۔ اگر یہ سارا معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے تو یہ 3 مہینے کوئی لمبا عرصہ تو نہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ملازمہ کھڑی تھی، بادب سے انداز میں اسے ناشتہ لگ جانے کی اطلاع دینے۔ کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتی وہ نیچے آ گئی۔ جاری ہے۔ تو ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔